لوگوں کی تلخ باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ناول زون میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی آج کی اگلی قسط کی جانب۔ کیا کام تھا تمہیں؟ حمزہ نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا تو اس نے بیٹھتے ہی حمزہ سے پوچھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آئس کریم پارلر چلتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں میں کہیں نہیں چل رہی، میں نے کلب جانا ہے، میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہاں انوائٹڈ ہوں۔ علیزہ کا حمزہ سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے سیل کی اسکرین میں دیکھتے ہوئے اپنا میک اپ ٹھیک کرنے میں وہ کہنے لگی، تو تم مجھے اندر نہیں بتا سکتی تھی؟ میرے ساتھ چل دے کی حامی کیوں بھری تھی؟ حمزہ کا تو اس کا لاپرواہ انداز ہی سلگا گیا تھا۔ اب بتا دیا ہے نا، مجھے ڈراپ کر دو، ساتھ میں جو کام ہے وہ بھی بتا دو۔ وہی لاپرواہ سے جواب حمزہ کے سر پہ لگی تلووں پہ بچی۔ میں نہیں ڈراپ کرتا، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ حمزہ نے بے رخی سے جواب دیا اور گاڑی سے نکل کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ واٹ دا ہیل؟ اس کے پیچھے وہ بھی کلس کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ردا اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی جب ڈور ناک ہوا۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے سوچا ہبا یا بھائی ہوں گے، اسے سوتا سمجھ کے واپس چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو قدموں کی آواز اسے اپنے بیڈ کے پاس سنائی دی۔ حمزہ نے غصے سے علیزہ کو ڈراپ کرنے سے منع کیا اور ردا کو منانے اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے آنے کا ردا نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حمزہ کو خود پہ غصہ آیا، علیزہ کی وجہ سے اسے ہرجو کر دیا تھا اور اس نے بھی بات نہیں ہو سکی۔ وہ آ کر بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ردا، حمزہ نے آہستہ آواز میں اسے پکارا۔ ردا میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، یار واقعی میں مجھے کچھ کام تھا علیزہ کے پاس، اس لیے اسے آئس کریم کی آفر کی۔ اسے خاموش پا کر حمزہ نے اپنی صفائی دینے کی چھوٹی سی کوشش کی، لیکن ردا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو حمزہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر روم سے ہی نکل گیا۔ ردا بھی تکیہ پھینک کر واپس سونے میں مصروف ہو گئی۔ جاؤ جہنم میں، تم بھی، علیزہ بھی اور کام بھی، سونسو کرتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اسے کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ علیزہ کے ساتھ نہیں گیا اور اس کی فکر میں واپس آیا۔ تھوڑی دیر بعد رونے کے وہ اٹھی اور منہ دھونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہبا کچن کی صفائی کرنے لگی، برتن دھو کر اس نے شیلف صاف کی، برتن ریک میں لگا کر اس نے روم میں جانے کا سوچا، لیکن دن کی تاشفین کی حرکت کے بعد وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم روم کی طرف بڑھائے۔ اس نے روم میں قدم رکھا تو نظر سیدھا بیڈ پر پڑی جہاں تاشفین سویا ہوا نظر آیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر ٹک گئی۔ تاشفین نے اس کی جانب کروٹ لی تو ہبا اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگی۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرو اتنا کم ہے، جنہوں نے اتنی محبت کرنے والا شوہر میرے نصیب میں لکھا۔ سوچتے ہوئے وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ تاشفین تھوڑا سا کسمس آیا تو ہبا نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ڈریس لے کر پریس کرنے کے لیے چلی گئی۔ کپڑے پریس کر کے روم میں داخل ہوئی تو تاشفین بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ہبا کو روم میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرایا تو اس کے ڈمپلز نمودار ہوئے۔ ہبا ادھر آؤ میرے پاس، تاشفین نے اپنا سیل بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے بلایا۔ کیوں تاشفین جی، میں یہ کپڑے ہینگ کر لوں؟ وہ دن سے اس سے چھپ رہی تھی، ابھی بھی اٹکتے ہوئے بہانہ بنانے لگی۔ اوکے میری جان، ہینگ کر لو، انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے اس نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ہبا نے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے چور نظر سے اسے دیکھا تو پریشانی کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے تاشفین جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہبا نے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر ہبا کو اپنے پاس بٹھایا۔ نہیں میری جان، آئی ایم فائن، دن کو نہیں سوتا ہوتا اس وجہ سے سر تھوڑا بھاری ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسا گزرا دن؟ پھپھو یا علیزہ نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ اسے یقین تھا ردا کے ہوتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا، پھر بھی سیٹسفیکشن کے لیے پوچھنے لگا۔ ہبا کی آنکھوں کے سامنے دن کا منظر لہرایا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بتا دے تاشفین کو پھپھو والی بات، لیکن پھر خود ہی دل میں نفی کر ڈالی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، دن بھی بہت اچھا گزرا، ردا کے ساتھ مل کر سب کام بھی کیا، اسے بتاتے ہوئے ہبا اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا تو بہت اچھا بنایا میری ڈول نے، تمہیں پتہ ہے بریانی ہمیشہ سے میری فیوریٹ ڈش رہی ہے، لیکن آج کے بعد بس میری وائف کے ہاتھوں کی بنی ہوئی بریانی میری فیوریٹ ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھوتے ہوئے تاشفین نے کہا تو ہبا مزید خود میں سمٹ گئی۔ تاشفین نے بیڈ کی سائے دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ہبا کے ہاتھ میں دی تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کھولو میری جان، یہ تمہارا تھینکس گفٹ میرے لیے میرا فیوریٹ کھانا بنانے کے لیے ہے۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے تاشفین نے اسے گفٹ کھولنے کا کہا تو ہبا نے مخملی ڈبہ لیتے ہوئے کھولا۔
بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ تاشفین جی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ ڈبے میں ایک گولڈ کی خوبصورت چین تھی جس میں انگلش کے سنہری حروف میں ہبا کا نام جگمگا رہا تھا۔ تاشفی نے اس کے گلے میں جھولتا ہوا دوپٹہ نکالا اور اس کے بعد سائڈ پہ کر کے چین کو اس کے نازک سی سراہی دار گردن کی زینت بنا دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے ہبا کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں مچ لیں۔ تاشفی نے اسے چین پہنائی اور ہبا کے نام کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ وہ میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، آپ کو سر میں درد ہے تو؟ ہبا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ میں بھی فریش ہو کے نیچے آتا ہوں، ڈنر کے بعد ٹیبلٹ لوں گا، تم چلو۔ اس نے پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے کہا تو ہبا ہاں میں گردن ہلا کر روم سے باہر نکل گئی۔ کل سے وہ بھوگی پیاسی اسٹور روم میں پڑی تھی، کسی نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اسٹور روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو بالکل نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک کونے میں بیٹھی بھی تھی۔ گولو چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ آپ ہی پانی پیو، امی سے چھپ کر آیا ہوں۔ 10 سالہ گولو کے دل میں اس کے لیے احساس تھا، لیکن چاچی اور نازو دونوں سخت دل ہو چکی تھی۔ گولو مجھے یہاں سے باہر نکالو، اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہاں چوہے بھی ہیں۔ تھوڑا سا پانی پی کر اس نے گلا تر کیا اور روتے ہوئے گولو کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی۔ امی مجھے جان سے مار دیں گی، میں نہیں نکال سکتا۔ کل بھی پانی لے کر آ رہا تھا تو امی نے دیکھ لیا تھا اور گلاس چھین کر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کہہ رہی تھی اگر میں نے تمہیں نکالا یا کچھ بھی دیا تو میرے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گی۔ وہ ماں کے ڈر سے سرگوشیوں میں اسے بتانے لگا۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں ابھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسٹور روم سے نکلا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ چھپتا ہوا کچن میں گیا تو ہاٹ پاٹ میں آدھی روٹی کی بچی تھی۔ اس نے پلیٹ میں تھوڑی سی سبزی ڈالی اور وہی لے کر واپس چھپتے ہوئے چھت پر بنے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہبا نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا کل صبح سے، اور آج شام ہونے کو آئی تھی۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ گولو نے کھانا لا کر دیا تو اس نے جلدی جلدی وہ کھایا اور شکر گزار نظروں سے گولو کو دیکھنے لگی۔ آج یہی روٹی بچی تھی تو کل میں اپنے حصے کی بھی بچا کر آؤں گا تمہارے لیے۔ اس نے ہبا کے بہتے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا اور برتن اٹھا کر واپس نیچے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اپنے کمرے کی طرف جاتی نازو نے اسے دیکھ لیا۔ گولو کے ہاتھ میں برتن دیکھ کر اس نے زور زور سے چلا کر ماں کو بھی بلایا۔ گولو ڈر کر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کہاں لے کر گیا تھا یہ برتن؟ اس بے غیرت کے لیے کھانا لے کر گیا تھا تو؟ کل میں نے کیا سمجھایا تھا؟ چاچو سے دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہوئیں اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ بھاگ کر برتن وہیں گرا کر روم میں چھپ گیا۔ اسے کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ہبا نے اسے بلایا ہوگا، اس چھوٹے کو کیا سمجھ آتی ہے، وہ ترس کھا کر چلا گیا ہوگا۔ نازو نے ماں کو بھڑکایا تو وہ آگ بگولا ہوتی چھت کی طرف بڑھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی کہ اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور چاچی غصے میں دندناتے ہوئے اس کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ ڈر کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ کمینی، چھپا کر کھانا کھا رہی ہے، میرے معصوم بچے کو ورغلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا منہ دبوچتے ہوئے وہ اسے سخت الفاظ سنا رہی تھی۔ نازو دروازے میں کھڑی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ نازیہ کینچی لے کر آ جلدی۔ کینچی کا نام سن کر ہبا کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ چاچی مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے، میں آئندہ کبھی پوچھے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ روتے ہوئے اس نے چاچی کے پاؤں پکڑ لی اور منتیں کرنے لگی، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ کینچی سے اس کے آدھے بال کاٹ دیے اور اسے جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن اس بار دروازہ بند نہیں کیا۔ ہبا وہیں اپنے کٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر سسکتی رہی۔ سب نے خاموشی کے ساتھ ڈنر کیا تو تاشفین اور پھپھو لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ردا کھانے کے فوراً بعد واپس روم میں چلی گئی۔ ہبا وہیں برتن سمیٹنے لگی تو بی اماں نے اسے روک دیا اور خود کام کرنے لگی۔ ہبا نے چائے کے 2 کپ بنائے اور لاؤنج کی طرف بڑھی، لیکن وہاں پھپھو کی باتیں سن کر اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی اور بی اماں کو چائے دینے کا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ تاشفین لاؤنج میں صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا ٹی وی پر چینل بدل رہا تھا تو پھپھو آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تاشفین بیٹے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ ایک نظر لیٹے ہوئے تاشفین پر ڈالتے ہوئے کہا اور سر نیچے کرتے ہوئے رونے لگی۔ کیا بات ہے پھپھو، اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہیں روتا ہوا دیکھ کر تاشفین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا اور میری بیٹی کا تمہارے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا آخری سہارا تم ہو۔ اب علیزہ کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، پھر میں بوڑھی عورت کہاں جاؤں گی اکیلی؟ تمہارے بچپن میں ہم سب نے تم لوگوں سے منہ موڑ لیا، ہم نے بہت زیادتی کی ہے، لیکن بیٹا اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، پلیز مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دو۔ تمہاری بیوی نے آج مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، اس سے میرا اور میری بیٹی کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہا۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ایک نظر تاشفین پر ڈالی، جہاں غصے کی جھلک دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں اپنی جیت محسوس ہوئی۔
جبکہ دروازے کے اس پار ہبا ان کی بات سن کر ڈر گئی کہ اس کی شکایت لگ گئی ہے، اب اس کا وہی حال ہوگا جو کل علیزہ کا ہوا تھا۔ وہ واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھوپھو، آپ کو ہبا کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کون سے جنم کی دشمنی نبھا رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ یا بات یہ ہے کہ آپ کو میرا بسا ہوا گھر دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا؟ غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا تو وہ جو دل میں خوش ہو رہی تھی ان کی خوشی پر جیسے اوس پڑ گئی۔ بیٹا، تم بات کو غلط رنگ کیوں دے رہے ہو؟ میں تمہاری خوشی میں بہت خوش ہوں، لیکن ہبا نے مجھے کہا تھا کہ لوگوں کے گھر جانے کی عادت ڈال لیں کیونکہ یہ گھر میرا ہے۔ روتے ہوئے انہوں نے تاشفین کو پھر سے بدگمان کرنا چاہا۔ خدا کا واسطہ ہے پھپھو، آپ اور علیزہ نے اس کے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کیا تو اس نے زبان نہیں کھولی، چپ کر کے ذلیل ہوتی رہی۔ میں نے خود دیکھا۔ تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے آپ کو گھر سے نکالنے کا کہا؟ میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر گاڑ کر پوچھنے لگا تو ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، الزام لگا رہی ہوں تمہاری بیوی پر؟ تو بلاؤ اسے اور پوچھو کہ اس نے نہیں کہا تھا مجھے کہ اوروں کے گھر جانے کی عادت ڈال لو؟ یہ اس کا گھر ہے، ردا بھی تھی یہاں پر، اسی سے پوچھ لو۔ ٹیشو پیپر سے آنسو پہنچتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر تاشفین ہبا سے پوچھے گا تو وہ یہی بتائے گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی بیوی سے وضاحت طلب کرنے کی۔ پہلی بات ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ دوسری بات، اگر اس نے ایسا کچھ کہا بھی ہوگا تو ضرور آپ نے اسے کچھ کہا ہوگا جو اسے آپ کو جواب دینا پڑا۔ پھر بھی آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن آپ اگر اسے پسند نہیں کرتی ہیں تو آپ کی ناپسندیدگی اپنی جگہ ہے۔ آپ میری اور اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں، اور نہ میں اپنی بیوی کے خلاف کی شکایت سنوں گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ریموٹ کا بٹن دبا کر LED آف کی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا اور نسا بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہبا نے جس وقت سے پھپھو کی باتیں سنی تھی روم میں آ کر لگاتار رو رہی تھی۔ پورے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی تاشفین آئے گا اور اس پر چیخے گا، تھپڑ لگائے گا جسے علیزہ کو لگایا تھا۔ میں کیا کہوں گی فلا جی، آج بیچارے آئندہ کبھی نہیں پھپھو کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ انہوں نے بھی جھوٹ بولا، میں نے گھر سے نکالنے کا نہیں کہا تھا۔ باتھ روم میں جا کر منہ دھوتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اس سے پہلے تاشفین جی روم میں آئے، میں ہی کہیں چھپ جاتی ہوں، واش روم سے ہی نہیں نکلتی۔ نہیں، واش روم سے تو وہ باہر نکال لیں گے۔ ردا کے روم میں چلی جاتی ہوں، وہاں کچھ نہیں کہیں گے، وہ بچا لے گی۔ یہ سوچ آتی ہے اس کے جسم میں سکون سرایت کر کے جلدی سے وہ باتھ روم سے نکلی۔ ابھی وہ ڈور کی طرف بڑھ رہی تھی جب باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ڈر کے مارے اس کا چہرہ فاق ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھائی نہیں دیا تو وہ بھاگ کر صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ تاشفین نے روم میں قدم رکھا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ایک نظر بات کی طرف دیکھا تو اس کی لائٹ آف تھی اور ڈور بھی باہر سے لاک تھا۔ پھر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر ہبا کو آواز دی تو جواب بالکل بھی کوئی نہیں۔ کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ سوچتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھا، آرام دہ لباس نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈور بند ہونے کی آواز پر ہبا نے سر اونچا کر کے دیکھا تو وہ روم میں نہیں تھا۔ ہبا نے بھاگنے کے لیے پر تول لیے، لیکن پھر سوچنے لگی کہ بھاگتا دیکھ لیا تو پھر اس نے بھاگنے کا ارادہ ترک کیا اور تاشفین کے سونے تک وہیں چھپنے کا ارادہ کیا۔ وہ چینج کر کے واپس روم میں آیا، سیل اور لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کو ٹیکسٹ کیا کہ ہبا اس کے ساتھ ہے تو ردا کا فوراً رپلائی آیا نہیں۔ اب وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا۔ اس نے جا کر کچن میں دیکھنے کا ارادہ کیا، تبھی اسے صوفے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہبا دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہبا میری جان، کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، باہر آؤ۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر آنے کا کہنے لگا، لیکن ہبا اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں۔ ہبا میں کیا کہہ رہا ہوں، باہر آؤ۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا ہوا دیکھ کر تھوڑا روب ڈال کر کہا تو ہبا نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تاشفین کے دل کو کچھ ہوا۔ تاشفین جی، آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں، غصہ بھی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات سچ سچ بتاؤں گی۔ میں نے پھپھو کو گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی بات مکمل کی اور تاشفین کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں کچھ کہتا میری جان، میں کیوں ماروں گا؟ کوئی اپنی زندگی کو مار سکتا ہے؟ پاگل! آ جاؤ باہر، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اس کی بات سن کر تاشفین کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تو ہبا اٹھ کر باہر آئی۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ میری جان کو کیوں لگا کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرے پر نرمی سجائے ہبا سے پوچھنے لگا۔ وہ پھپھو نے آپ سے جھوٹ کہا، میں نے انہیں کہا تھا کہ… ہبا نے ڈرتے ہوئے صبح والا واقعہ اسے سنایا تو تاشفین کو دل میں بہت خوشی ہوئی۔ اس میں تو تمہاری غلطی نہیں ہے، تم نے صحیح کہا ہے سب۔ میں خوش ہوا ہوں یہ سچ جان کے۔ مجھ سے نہ ڈرا کرو میری جان، میں تم پر ہاتھ کیا اٹھاؤں گا، میں تو تم پر غصہ بھی نہیں کر سکتا۔
اس نے ہبا کو سینے کے ساتھ لگایا اور پیار سے اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ مجھے لگا آپ نے جیسے علیزہ باجی پر غصہ کیا، انہیں مارا، ایسے مجھ پر بھی غصہ ہوں گے۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سینے پر سر ٹکائے کہنے لگی، نہیں میری ڈال، میں نہیں کر سکتا تم پر غصہ، اب تم سو جاؤ جا کر، مجھے تھوڑا کام ہے وہ کر لوں۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے تاشفی نے نرمی سے اسے الگ کیا تو وہ اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔